سہرش ایک فرم میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتی تھی۔ ہر وقت خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ داؤد اسی فرم میں مینیجر تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو الینا سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا 2 سال کا جبکہ بیٹی کچھ مہینے کی تھی۔ داؤد کی بیوی الینا کی زاریہ کی پیدائش پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یوں داؤد اکیلا ہو گیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کر رہا تھا۔ داؤد بیٹا، اب تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ میں بہت بیمار رہتی ہوں۔ میرا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آنکھیں بند کر دوں۔ داؤد کی والدہ نصرت بیگم نے کہا، مجھے الینا کے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی اچھی لگے گی تو کر لوں گا شادی۔ داؤد یہ کہہ کر آفس چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی اس کی ملاقات سہرش سے ہوئی تھی تو اس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں اپنی ماں کی صبح والی بات یاد آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے بار بار سہرش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ لنچ ٹائم اس نے سہرش کو کال کر کے بولا، مس سہرش، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا آج آپ میرے ساتھ باہر لنچ کے لیے چلیں گی؟ جی سر، خیریت تو ہے نا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ سہرش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ سب خیریت ہے، بس تم پارکنگ میں آ جاؤ، داؤد نے کہا۔ سر، میں ابھی آئی۔ سہرش نے اپنا بیگ اٹھایا اور پارکنگ کی طرف چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا، سر، سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، بس ریسٹورنٹ پہنچنے تک صبر کر لو، داؤد نے کہا۔ داؤد کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کی امی کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو امی، داؤد نے فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ داؤد کی امی نے بس اتنا کہا، آگے کچھ نہ کہہ سکی اور فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہیلو 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 امی، امی، ہیلو۔ داؤد پریشان ہو گیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کیا ہوا سر؟ سہرش نے پوچھا۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، داؤد نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھر پہنچے تو اس کی امی زمین پر گری ہوئی تھی۔ امی، امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ داؤد نے کہا۔ سر، آپ آنٹی کو ہاسپٹل لے جائیں، میں آپ کے بچوں کو دیکھ لیتی ہوں، سہرش نے کہا۔ شکریہ سہرش، داؤد یہ کہہ کر اپنی امی کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا اور واپسی رات گئے ہوئی۔ گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبو نے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی امی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تو سہرش بیٹا اور بیٹی کے ساتھ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دونوں بچے اس کو اس طرح چمٹ کر سو رہے تھے جیسے ان کی ماں ہو۔ یہ دیکھ کر داؤد واپس جانے لگا تو سہرش کی آنکھ کھل گئی۔ سر، آپ لوگ آ گئے؟ سہرش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ میں آپ کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں۔ نہیں کھایا تو کچھ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود لے لوں گا، اور رات کافی ہو گئی ہے، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، تو میں پہلے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، داؤد نے کہا۔ نہیں سر، آپ فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر آ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں، اور میرے گھر والے پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر سہرش باہر نکل گئی۔ داؤد فریش ہو کر ٹیبل پر آیا تو کھانا دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ کھانا سارا اس کی پسند کا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے بریانی پسند ہے؟ اور میٹھے میں رس ملائی؟ سر، مجھے کیسے پتا ہوتا تھا؟ وہ تو گھر میں جس چیز کا سامان موجود تھا میں نے بنا دی، سہرش نے کہا۔ بچوں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ داؤد نے پوچھا۔ نہیں سر، بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ، سہرش نے کہا۔ سہرش، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں، داؤد نے پوچھا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، سہرش نے کہا۔ اچھا سر، اب آپ سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بچوں کے پاس ہی سو جائیں، میں گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں، داؤد نے کہا۔ سہرش بچوں کے پاس چلی گئی اور داؤد گیسٹ روم میں چلا گیا۔ داؤد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اسے سہرش بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کی سنجیدہ، اداس آنکھیں اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اسے سہرش کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی،
لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ بچوں والے کمرے میں جا کر اس سے بات کر لے۔ صبح ناشتے کے بعد داؤد تیار ہو کر آیا تو سحرش تیار ہو کر زاریہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ داؤد کی امی کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی تو داؤد نے سحرش سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ سحرش نے اس کی طرف دیکھا اور بچی کو لٹا کر وہاں سے نکل گئی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ داؤد اس کے پیچھے چل پڑا، اس کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے جانے دیں، میں خود چلی جاؤں گی، سحرش نے کہا۔ دیکھیں سحرش، میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں کیا، داؤد نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں، سحرش نے غصے سے کہا۔ نہیں جانتا تو بتا دیں، اور سچ پوچھو تو میں جاننا چاہتا بھی نہیں، داؤد نے کہا۔ تو سنیں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری ڈائیورس ہو چکی ہے، اور وجہ اولاد کا نہ ہونا، جبکہ خامی مجھ میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی خامی چھپانے کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ سحرش رونے لگی۔ باقی آپ کی بات کا جواب میں اپنی امی سے بات کیے بنا نہیں دے سکتی۔ بے شک آپ اپنی امی سے بات کریں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں، داؤد نے کہا۔ آفس میں دونوں نے ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہیں کی۔ اگلے 2 دن سحرش بھی آفس نہ آئی اور فون بھی اس کا بند تھا۔ تیسرے دن دوپہر میں سحرش نے داؤد کو کال کر کے کہا، آپ اپنی امی کو آج رات کے کھانے پر میرے گھر لے آئیں، میں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی داؤد کی جان میں جان آئی اور وہ فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی امی کو سب کچھ بتایا اور ان کو تیار ہونے کا بولا۔ اور شام کو 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد داؤد اپنے بچوں اور امی کے ساتھ مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ سحرش کے بھائی اور امی نے ان کا استقبال کیا۔ سحرش نے اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ یوں داؤد کو ایک ہمسفر اور اس کے بچوں کو ماں مل گئی، اور سحرش داؤد جیسے جیون ساتھی کو پا کر بہت خوش تھی۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔